یہ دو لفظوں پر میں چاہتا ہوں کہ بڑے ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں نظر ثانی کر لیں. کنونس. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنا ذہنی سفر دوسرے کے سامنے رکھ دیں. آپ لوگوں کو یہ بتائیں آپ خدا کو کیوں مانتے ہیں. اگر اس موضوع پر گفتگو کرنی ہو تو بہت تہذیب اور شائستگی کے ساتھ آپ اپنا آرگومنٹ بتائیے, اس کو شیئر کیجیے دوسروں کے ساتھ. اس سے لب و لہجے میں بات کرنے کے انداز میں بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. یہ جو یہ اصل میں پہلے مرحلے میں ہوتا ہے کنونس, اس کے بعد ہوتا ہے ٹھونسنا, اس کے بعد ہوتا ہے کفر کا فتویٰ دینا, اس کے بعد ہوتا ہے مارنا. تو بجائے اس کے کہ یہ سفر ان مراحل سے گزرے, آپ پہلے ہی مرحلے میں اپنے ذہنی سفر کو بیان کرنا سیکھیں تاکہ ایک علمی مکالمے کی بنیاد پڑے. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں فلسفے کا طالب علم ہوں اور پچھلے 2500 سال کی فلسفیانہ تاریخ پر میری نظر ہے. میرے علم میں نہیں ہے کہ آج تک کوئی پڑھا لکھا آدمی, کوئی فلسفی, کوئی حکیم, کوئی سائنسدان وہ خدا کا انکار کر سکا. ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل نہیں. پرابلم یہ ہے ہی نہیں کہ کچھ خدا کا انکار کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. نہیں, خدا کا تصور الگ الگ ہے. بہت سے لوگ اس کائنات کو خدا مانتے ہیں اور ہم اس کائنات کا خدا مانتے ہیں. بس فرق نہیں, فرق. تو اس لیے بتانا آپ کو یہ نہیں ہے کہ خدا کو مانو, بتانا یہ ہے کہ کائنات خدا نہیں ہے. جب آپ یہاں سے اپروچ کریں گے تو بات بہت آسان ہو جائے گی. کائنات خدا نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں, ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کائنات کیوں خدا نہیں. آپ کبھی کسی فلسفی اور حکیم سے بات کر کے دیکھیے, اصل میں جو باتیں آپ خدا کے بارے میں کہتے ہیں وہ کائنات کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے. خدا کیا ہے آپ جانتے ہیں اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ سے آپ ہو. وہ کہتے ہیں کائنات آپ سے آپ. خدا علیم ہے, قدیر ہے, حکیم ہے, کہتے ہیں کہ یہ سارے قوانین کے ساتھ کائنات کام کر رہی ہے. یہی کہتے ہیں نا. تو اصل میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ خدا کا انکار کر دیں. آپ کو دونوں میں سے ایک انتخاب کرنا ہے, یا اس کائنات کو خدا مانیں گے اور یا کائنات کا خدا مانیں گے. تو ذرا تفصیلی بات ہے, اگر آپ چاہیں تو میں نے غالباً پچھلے سال یا اس سال کے وسط میں ایک گفتگو کی ہے اپنے دنیا ٹیلی ویژن کے پروگرام میں, غالباً 4 گھنٹوں میں. تو اس کو سن لیجیے.